अस्सलाम वालेकुम। खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू है नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल, जस्टिस फॉर नूर मुक़द्दम। पहले भी नूर मुक़द्दम पे एक वीडियो में कर चुका हूँ और क्या इंसाफ मिलेगा। नूर मुक़द्दम का केस है, मीनार पाकिस्तान का केस है, इसके अलावा कसूर में चाइल्ड अब्यूज़ 300 बच्चों का जो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, तकरीबन 300 बच्चों का, और फिर वीडियो बनाई गई उसका केस, साहिवाल का केस है, इसी तरह उस्मान मिर्ज़ा जिसने एक कपल को के साथ शर्मनाक हरकत की और फिर उस पर वीडियो बनाई। तो इन सब इस सारे वाक़े के पीछे इसके लिंक्स में आप सबको साथ अपने लगा दूंगा, इस सारे वाक़े को भी दोबारा। और क्या इस सारे वाक़े पे क्या इंसाफ मिलेगा? हमारा अदालती निज़ाम क्या इतना मजबूत है कि इनको इंसाफ मिलेगा? इसमें लगता तो नहीं है ऐसा कि इन सब के पीछे गैंग है जो, और ये सारे गैंग जो हैं इनके कनेक्शंस जो हैं इतने ताकतवर लोगों से हैं जो हुक्मरान में भी होते हैं ये सारे। तो ये इंसाफ की उम्मीद तो बहुत मुश्किल है। अब आगे चलते हैं। हम ये कहते हैं कि क्या ये जिम्मेदारी इन सारे वाक़यात की क्या रियासत की है या माशरा ज़वाल पजीर है? माशरा और रियासत, सवाल ये, माशरा जो है वो माशरे से फिर रियासत बनती है जो एक नज़्म व ज़ब्त के लिए बनाई जाती है। जैसे पाकिस्तान अगर बना तो इसीलिए एक ख़ित्ता मिला और उसके अंदर एक रियासत बनी और वो पाकिस्तान थी। तो इसी तरह से जो रियासत जो है वो तो एक जुज़ है माशरे का, लेकिन जब रियासत जो है उसकी रियासत जो है उसमें नज़्म व ज़ब्त के लिए निज़ाम की तश्कील दी जाती है। इसी तरह माशरा जो है वो दरअसल बग़ैर रियासत के भी चल सकता है अगर लेकिन वो इसलिए किया जाता है ताकि एक इज्तमाई नज़्म व ज़ब्त पैदा हो, और अगर इस नज़्म व ज़ब्त ना हो तो इस रियासत का क्या फ़ायदा है? रियासत के सुतून जो हैं वो तो पुलिस का निज़ाम है, सिक्योरिटी इदारे हैं, फिर अदालती निज़ाम है, मुआशी निज़ाम है, ये सारे सुतून हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम सुतून जो है अदालती निज़ाम है। अवाम को क्या मुआशी और माशरती इंसाफ मिल रहा है इस रियासत में? माशरती इंसाफ, मुआशी इंसाफ वो यही है, यानी क्या अदालती इंसाफ मिल रहा है? क्या बेसिक नीड्स रियासत दे रही है उनको, जिसमें तालीम है, रोटी कपड़ा मकान है, वसाइल पे उनका हक है? ये सारे उनके इस रियासत की जिम्मेदारियों में है जो हर शहरी उसका हक है, हर शहरी पे उसका हक है। अब हम ये आते हैं कि अवाम को माशरी और रियासत, क्या ये रियासत एक फेल्ड स्टेट तो नहीं है? मेरे ख्याल में जहाँ चंद लोगों का, जब से पाकिस्तान बना है, चंद लोगों का इस पर कब्जा है जो एक क्लब की तरह है, जो एक टोले की तरह है, चाहे वो जनरल हों, चाहे वो वडेरे हों, जागीरदार हों और सरमायादार हों, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब का एक टोला है, इतना ताकतवर टोला है जो इस सारे इदारों से, इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे इनका कब्जा है। और सारे इंस्टीट्यूशंस, ख़ासतौर पर अदालती निज़ाम जो है वो इन्फ्लुएंस है। वहाँ कैसे मुमकिन है कि इंसाफ मिले? अब हम असल मौजू की तरफ अब मज़ीद हम इसको नैरो करते हैं और वो करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट है, क्या कॉम्पिटेंट है और ये आज़ाद है, इन्फ्लुएंस नहीं है? ऐसा मुमकिन नहीं है। कहीं भी आप एक FIR कटवाने जाएं तो वो भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो उसी के फेवर में FIR कटता है। एक तो कटता ही बड़ी मुश्किल से है अगर किसी गरीब का वाक़या उससे मुंसलिक हुआ, और अगर वो होगा तो वो किसी ताकतवर के फेवर में ही होता है। तो FIR पे आप ले लें, थाने या जहाँ बिकते हों, आप प्रोसिक्यूटर को लीगल प्रोसेस में देख लें, प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं, जज हैं, ये सारा निज़ाम जो है इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और ये उसी हिसाब से चलते हैं जिस तरह से एक ताकतवर जो ग्रुप है, जो कब्ज़ा ग्रुप है, वही चलाता है इनको। अब रही बात कि आप देखें इमरान खान साहब ने मतलब विटनेस प्रोटेक्शन तक की एक बिल भी
انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا پارلیمنٹ میں. جب وٹنس پروٹیکشن یا گواہ کا تحفظ ہی نہیں ہوگا تو کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی کیوں گواہی دے گا؟ جو گواہ دیتے ہیں اس میں 5-6 گواہ جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. جو کہ جنگ کے ایک رپورٹر کو جو قتل کیا گیا تو سارے گواہ قتل کر دیے گئے. تو ایک بل بھی انہوں نے پاس نہیں کروایا, اور پاس تو پریزنٹ نہیں کیا, ٹیبل نہیں کیا, موشن نہیں لے کے آئے. جبکہ گفتار کے غازی تھے عمران خان صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر جو ہے نا اسلامی نظام بھی نہیں چل سکتا ہے. اور بڑی مدینہ کی ریاست اور یہ ریاست, ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ کر لیتے صرف ایک بنگلہ دیش کی ریاست کا, جہاں کہ اس وقت ایجوکیشن پہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ خرچ ہو رہا ہے, اور ان کی کرنسی دیکھیں ان کے مقابلے میں ہم آدھی ہماری کرنسی کی ویلیو رہ گئی ہے. تو اصل یہی ہے کہ ہمارے جو سیریسنس ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. اور ہمارا یہ جسٹس سسٹم, اس کے چند مثالیں میں دیتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کے چند سیمپلز ہیں, چند واقعات ہیں. اس میں آپ ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ یعنی اس سارے کرمنل جسٹس سسٹم میں واقعے سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ غریب جو ہے ایک سروے کے حساب سے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر غریب لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں, اور بڑے لوگ تو اس وقت حکمران بن جاتے ہیں. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک فیڈرل منسٹر ہیں جن کا نام ہے زبیدہ جلال, اور سر فیڈرل منسٹر, ان کے اوپر توانا کا کیس ایک نیب میں ہے, اور یہ پرویز مشرف کے دور سے ایک کیس ہے. اس میں اس کا ملازم تو جیل کے اندر ہے, وہ اس وقت فیڈرل منسٹر بنی ہوئی ہیں. یہ زبیدہ جلال کی میں بتا رہا ہوں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں گوگل میں اور ہر طرف. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے نے اسلام آباد میں ایک بندے کو مار دیا ایکسیڈنٹ کر کے, اور وہ خود دبئی بھاگ گئے. کسی ایک ملازم کو جیل کے اندر کچھ عرصے تک دیا, کیس کلوز ہو گیا. اب آج آ جائیں اعظم سواتی, کیس کہاں گیا؟ جو انہوں نے غریب لوگوں کے ساتھ جو بھی کچھ کیا اس کیس میں, کہاں گیا کیس؟ وہ تو ویسے ہی ہے. اچھا, اب دوسرا, اب اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک ڈرائیور ہے جس نے قتل کے کیس میں پھنسا تھا, اور کلیمنسی اپیل بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی. لیکن پتہ چلا پرنس چارلز کی طرف سے کچھ فون آیا تھا اس دور میں, اور پھر ان کو پھانسی کے بجائے ان کو جہاز پہ بٹھا کے روانہ کر دیا. یہ ہمارا ایک عدالتی نظام. اور اس میں آپ دوسرے ریمنڈ ڈیوس کا کیس, جو دن دہاڑے یعنی دن کے اجالے میں 3 آدمیوں کو اس نے شوٹ کر دیا, مار دیا, اور پھر اس کے بعد ہمارے جنرل پاشا صاحب نے اس کو خوف کا عالم عدالت پہ ایسا آیا کہ امریکہ سے کال آ گئی کہ بھائی یہ تو ہر حال میں چھوڑنا ہے, واپس کرو تم. تو ان کو چاکلیٹ بھی کھلایا, سب کچھ کھلایا. خوف کا یہ عالم تھا ان کا, اور ریمنڈ ڈیوس کو ڈیل کروا کے دید کا قانون نکال کے, جبکہ اس جو مقتول ہے اس کی بیوی جو ہے رو کر اس نے اپنی سوسائڈ کر لیا, اپنی جان دی, اور یہی الفاظ کہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے, مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے. بھول گئے لوگ سارے. یہ سارے واقعات, یہ ہمارا ایک عدالتی نظام. میں نے چند مثالوں کے ذریعے بتا دیا کہ کیسا عدالتی نظام ہے ہمارا. اس کے علاوہ اب آ جائیں کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک عام انسان کو, ایک عوام کو جس کے زیادہ تعلقات نہیں ہیں تو وہ کیا کرے. اس کے لیے تو بس یہی ہے, میں کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہتا ہوں کہ ساری صورتحال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت امید میں ہمیں رہنا چاہیے, لیکن ہماری اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدل. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الرعد میں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ جو میں ریکمنڈیشنز دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو اپنے ایک فیملی یونٹ کو ایک مضبوط فیملی یونٹ بنائے جو اسلامی اصولوں کے پر چلانا چاہیے. بچوں کی پرورش کس طرح کرنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد کے اوپر, سیرت طیبہ کے حساب سے بچوں کو خاص طور پر نماز 5 وقت کی, قرآن سے تعلق بڑھوائیں. تو اس طرح کیونکہ ایک فیملی سسٹم ہی ایک یونٹ ہے, جو ایک ہی یونٹ بچ گیا ہے جو ہمارے ملک کا ایک, اس کو آپ تحفظ دیں. اس کے علاوہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ بہت اہم ہیں, اس سے محلہ داری کو عام کریں پڑوسی سے, اور یونائٹ ہوں,
اور کوشش کریں کہ آرگنائز ہونے کے لیے ایک سوسائٹی فارم کریں، کمیونٹی ڈیولپ کریں، تاکہ اگر کوئی ایسی مصیبت آئے، کیونکہ جہاں آپ جتنا خوف آپ ان سے کھاتے ہیں کسی مجرموں سے، اسی طرح ہم خوف کھانے لگ گئے ہیں لوگ پولیس سے اور دفاعی اداروں سے بھی۔ نمبر 3 میں یہ کہوں گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وتعاونوا بالبر والتقوی، اچھے کام میں اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو اس طرح سے آپ جتنا زیادہ ہمارا معاشرہ اسلام کی بنیادوں پہ اور اچھے اخلاقی قدروں سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ ریاست کے ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہمارا دین جو ہے یہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ، بلکہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف اٹھیں، اور جو بھی یزیدی حکمران ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یزید کے خلاف اٹھے، اسی طرح ہمیں بھی اٹھنا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم سائلنس ہو جائیں، ورنہ یہی آج نور مقدم قصور کے بچوں کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا، یا عثمان مرزا نے جس کے ساتھ وہ کپل کے ساتھ جو معاملہ کیا، یہ آگ ہر ایک پہ پہنچے گی۔ یہ صرف انفرادی طور پہ انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ وہ مل کے آپس میں نہ رہیں، ایک کمیونٹی کی شکل میں بن کے رہیں، میل جول رکھیں، خاندان مضبوط رکھیں، خاندان کے حقوق ادا کریں، ان سے اچھے روابط رکھیں، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھیں، بجائے اس کے کہ حقوق پہ لڑتے رہیں۔ تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور میں اس شعر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں جو علامہ اقبال کا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ماشاءاللہ کافی لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں لیکن شاید سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔